بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین۔ تو یہ جو 5I کی باتیں ہو رہی ہیں، دس ناٹ اے نیو سیٹ اپ۔ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران ہی جو انگلش اسپیکنگ کنٹری تھے میجر، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس، کینیڈا، UK اور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تو یہ 5 دنیا کے انگلش اسپیکنگ کنٹری، ان کا ایک انٹیلیجنس الائنس کہہ لیں یہ تھا۔ تو یہ شیئر کرتے ہیں انٹیلیجنس کو ایک دوسرے کے حوالے سے، اپنی انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے۔ کبھی وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جیسے آج کل کنسرن بن گئے، پہلے تھریٹ پہلے USSR کے اگینسٹ ہوتی تھی اور ساری انٹیلیجنس، تو آج کل رشیا اور چائنا کے اگینسٹ ہے۔ پھر جو ان کے الائنس میں جاتا ہے یا ادھر ٹلٹ ہوتا ہے، جیسے پاکستان کا ٹلٹ چائنا کی طرف ہو گیا ہے، تو اب پاکستان بھی ان کی انٹیلیجنس میں آ گیا ہے کہ جس کا بھی ساری چیزوں کا سمجھ پتہ کرو، معلوم کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی میں سے اب یہ BBC آئے دن یا CNN یہ پرائم منسٹر عمران خان کو انٹرویو کرنے آ جاتے ہیں۔ انٹرویو اس لیے سے کر رہے ہیں کہ سارے کوشچن طالبان کے حوالے سے ہوتے ہیں، ایسے سوال کر رہے ہیں کہ جیسے طالبان کی حکومت عمران خان نے بنائی۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سارے کوشچن اس سے ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ بھی میں زیادہ تو نہیں اس کے بارے میں بتا سکتا، وہ ایک ساورن لوگ ہیں، what they are going to do in the future I don't know۔ میں ہوپ کر سکتا ہوں، I expect کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ چلیں گے، خواتین کو تعلیم کی اجازت دیں گے، جاب کی بھی دیں گے، that may take time۔ لیکن وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ جیسے عمران خان اون کرے ان کو، اس کی اونرشپ بنتی ہے، یہ اس کا ساری باتوں کا جواب دے اور ذمہ داری لے جو بھی طالبان کرتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے پکڑا ہوا ہے۔ اور پھر جو ڈیموکریٹ سوڈ ہے وہ ساری کی ساری اس وقت یوٹیلائز ہو رہی ہے، فیٹ اپ کی شکل میں ہو۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کہہ دے ہم نے نہیں جانا، انگلینڈ کی ٹیم کہہ دے ہم نے پاکستان میں نہیں جانا، یہ سارے کے سارے پریشر ٹیکٹکس ہیں ایک ساورن کنٹری کے خلاف۔ کوئی ان کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں، اس میں صاف کہہ دیں جی ہماری 5I نے یا انٹیلیجنس نے کہا جی اٹس ناٹ سیکیور ٹو گو انٹو پاکستان۔ لیکن سارے پوائنٹس یہ ہیں، دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ چلتا کیا ہے، دنیا میں پاور پالیٹکس چلتی ہے کہ پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے، کیونکہ جب سے ایبسولوٹ نو کہا تو پھر ہوا کیا کہ یہ دیکھیں یہ سارے آرسینل ویپنز ہیں ویسٹ کے پاس، جیسے میں کہتا ہوں طاقت کی حکمرانی۔ تو وہ یہی ہے، ہٹف ہے ان کے پاس، پاکستان کو اس سے اس سر پر تلوار رکھی ہوئی ہے وہ، اور یہ پھر ایک امیجیٹ اس کو تھوڑا سا ڈس آنر کرنا تھا تو فوراً کہہ دیا اپنے پارٹنرز کو کہ اپنی ٹیمیں نہ بھیجو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ پاکستان کو سرنڈر کروایا جائے کہ تم اپنی پالیسیز کو مولڈ کرو جیسے کہ دنیا کی سپر پاور کہہ رہی ہے۔ اس لیے کہ اب آپ کہیں فریڈم آف تھاٹ، ایکسپریشن، ساورینٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم جو چاہیں پالیسی بنائیں، جب چاہیں ہم چائنا کی طرف ٹلٹ ہوں، افغانستان سے 4 ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں۔ ہاں ایک چیز ہے کہ اگر ہم ملیٹنسی میں انوالو ہوتے ہیں، یہ انٹرنیشنل ٹیررزم کا حصہ بنتے ہیں، دیٹ از رانگ، کیونکہ ہم سگنیٹری ہیں دنیا کے تمام الائنسز میں کہ پاکستان از اگینسٹ ایوری کائنڈ آف ملیٹنسی اینڈ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، وی آر سگنیٹری۔ جب تک آپ ایسا پوائنٹ نہیں بتاتے تو یو شوڈ کوآپریٹ ود پاکستان اینڈ اسٹرینتھن پاکستان سو دیٹ the objective of doing something against militancy and terrorism is realized۔ پاکستان تو اس کے خلاف ہے، اس لیے کہ یہ وکٹم اور ٹارگٹ رہا ہے itself ملیٹنسی کا اور ٹیررزم کا۔ اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہم ایسے کہہ رہے ہیں، تو more than 70,000 people they have sacrificed their lives in Pakistan۔ How many blasts have taken place in Pakistan؟ Even our GHQ came under attack، aeronautical کمپلیکس کامرا کے منڈسٹ ہے، یعنی کوئی چیز تو پاکستان کی جگہ رہی نہیں جہاں ٹیررسٹ اٹیک نہیں ہوا ماضی۔ تو اس لیے the world should cooperate with پاکستان۔ یہ نہیں ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑے کہ جی آپ اپنی پالیسی کو یوں مولڈ کریں تو then where is the sovereignty of پاکستان؟ یہ پہلی دفعہ پاکستان نے ساورن ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں
We are made to pay the cost for that. We cannot allow our land to be used against any other country. लेकिन दुनिया की रियलिटीज ये हैं कि जितनी कोई पावर ज्यादा होती है बड़ी, उतनी ही ज्यादा वो अब्यूज ऑफ पावर का प्रीरोगेटिव और हक समझती है, और क्या कुछ भी नहीं है इसके पीछे। इसीलिए मैं कहता हूं, हमेशा बात होती है कि मुसलमान अक़वाम 57 को क्या हो गया है, ना ये टेक्नोलॉजी में आ गए, ना ये पढ़ते हैं, ये करप्शन में आ गए हैं, ये चीटिंग में आ गए हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये वेस्ट डिपेंडेंट है। They are resting on their laurels. So they believe in resting on their laurels. चाबन बन हयान को अभी तक नहीं छोड़ेंगे। They want to live with these 2-3 names. एवे सीना के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इब्न उल हसन का नाम लेकर इब्न रुश्द, इब्न खल्दून, तुम्हें अब क्या हो गया? आपने देखा ताकत बोलती, तुम फेट ऑफ के इंचार्ज होते 57 कंट्रीज ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, तुम्हारी 57 आईज इंटेलिजेंस सिस्टम होता, कहाँ है वो? इसलिए कि ना तुम्हारे पास इल्म है, ना टेक्नोलॉजी, एक भी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, कहाँ तुम्हारे क्या करने पेट्रो डॉलर्स? जब पता दुनिया की करेंसी ताकत का रूट कॉज वो इल्म और टेक्नोलॉजी है, और कभी तो तुम तहरीरें करते हो ये हिकमत मुसलमान की मताए गुमशुदा है। हिकमत और क्या होती? दिस इज नॉट द वे। आप यंग जनरेशन, आपसे मुखातब होने की रीजन यही होती है हमारी कि करप्ट प्रैक्टिसेस जहां भी हों, खा आपके लीडर हों, पॉलिटिशियंस हों, fight against them, say no to them. When you are in power in the form of a bureaucracy, always say no to the corrupt people, say no to the bribe, say no to the influences, say no to the relations, and if you have say, that yes is only for the merit, for the justice and the fair.